السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں سب خیریت عافیت کے ساتھ ہوگے۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب جنتی زیور کا پارٹ نمبر 127 پیج نمبر 299 آپ دیکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ 300 پیج پورے ہو جائیں گے۔ آج کا جو ہمارا بیان ہے وہ ہے قرات کا بیان، چونکہ لائن سے ایک ترتیب چل رہی ہے نا کہ مسافر کی نماز، اس کے بعد سجدہ سہو۔ اب آئیے قرات کے متعلق مسائل سن لیتے ہیں، اور اردو میں بھی، اردو الفاظ میں بھی آپ غور و فکر کرتے جائیں۔ اور اردو قیس بھی ہمارے اسلامک اینڈ ٹیک چینل جو ہے ID ہے، اس پر رکھے جاتے ہیں اردو میں سوال جواب، تو وہاں پر بھی آپ جا کر کے اردو میں اگر آپ کو انٹرسٹ ہے تو اس سوال جواب میں بھی آپ حصہ لے سکتے ہیں۔ دیکھیں، قرات یعنی قرآن شریف پڑھنے میں اتنی آواز ہونی چاہیے کہ اگر بہرا نہ ہو اور شور و غول یعنی آواز وغیرہ نہ ہو تو خود اپنی آواز سن سکے۔ اگر اتنی آواز بھی نہ ہوئی تو قراءت نہیں ہوئی اور نماز نہ ہوگی۔ اسی طرح آگے دیکھیے، فجر میں اور مغرب و عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں اور جمعہ اور عیدین و تراویح اور رمضان کی وتر میں امام پر جہر کے ساتھ قرات کرنا واجب ہے۔ جہر یعنی بلند آواز سے، ٹھیک ہے، واجب ہے۔ اور مغرب کی 3 رکعت میں اور عشاء کی 3 اور 4 رکعت میں، ظہر و عصر کی سب رکعتوں میں آہستہ پڑھنا واجب ہے۔ زور سے اس میں قرات نہیں کی جاتی۔ اسی طرح دیکھیے آگے، جہر کے یہ معنی ہے کہ اتنی زور سے پڑھے، ہے نا۔ جہر کا مطلب کیا ہے کہ اتنی زور سے پڑھے کہ کم سے کم صف میں قریب کے لوگ سن سکے، اور آہستہ پڑھنے کے یہ معنی ہے کہ کم سے کم خود سن سکے۔ اسی طرح دیکھیے آگے کہ جہری نمازوں میں اکیلے کو اختیار ہے، چاہے زور سے پڑھے چاہے آہستہ، مگر زور سے پڑھنا افضل ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح قرآن شریف الٹا پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی بالکل مکروہ ہے نا، مکروہ تنزیہ نہیں، مکروہ تحریمی یعنی اب نماز کو دہرانا پڑے گا، واجب الیاد ہے۔ مثلا اس طرح کہ پہلی رکعت میں قل هو اللہ احد اور دوسری رکعت میں تبت یدا پڑھنا، یہ الٹا قرآن ہو گیا، ٹھیک ہے، جائز نہیں ہے یہ۔ اسی طرح درمیان میں ایک چھوٹی سورت چھوڑ کر پڑھنا مکروہ ہے، جیسے پہلی رکعت میں قل هو اللہ ہے نا، یعنی سورہ اخلاص جو ہے وہ پڑھی، اور دوسری رکعت میں قل اعوذ برب الناس پڑھی، اور درمیان میں صرف ایک سورہ یعنی قل اعوذ برب الفلق چھوڑ دی۔ لیکن ہاں، اگر درمیان کی سورہ پہلے سے بڑی ہو تو درمیان میں ایک سورہ چھوڑ کر پڑھ سکتا ہے، جیسے والتین کے بعد انا انزلنا پڑھنے میں حرج نہیں، اور اذا جاء کے بعد قل هو اللہ پڑھنا نہیں چاہیے، کیونکہ اذا جاء کے بعد اس سے چھوٹی صورت تبت یدا آتی ہے، تو اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ بڑی ہو تو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن چھوٹی ہو تو اسے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اور اوپر جو مسئلہ بتایا کہ پہلی صورت میں پہلی رکعت میں قل اللہ، پھر قل اعوذ برب الفلق کو چھوڑ دیا، پھر قل اعوذ برب الناس، تو وہاں پر بھی وہ درست نہیں ہے اس طرح کرنا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جمعہ اور عیدین میں پہلی رکعت میں سورہ جمعہ یعنی جو 28ویں پارے میں ہے، اور دوسری رکعت میں سورہ منافقون جو کہ اسی کے بعد والی صورت ہے، یا پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی 30ویں پارے میں ہے نا، اور دوسری رکعت میں هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھنا، یہ سنت ہے۔ اسی طرح نماز کے باہر تلاوت کا بیان۔ اب نماز کے باہر کے کیا مسئلے ہیں یہ بھی سن لیجئے۔ نماز کے اندر کا تو آپ نے سنا۔ مستحب یہ ہے کہ باوضو قبلہ رو اچھے کپڑے پہن کر صحیح حروف ادا کر کے اچھی آواز سے قرآن شریف پڑھے، لیکن گانے کے لہجے میں نہیں کہ گا کر قرآن پڑھنا جائز نہیں، وہ الگ طرز ہے نا۔ تلاوت کے شروع میں اعوذ باللہ پڑھنا مستحب ہے، اور سورہ کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، اور درمیان تلاوت میں کوئی دنیاوی کلام یا کام کرے تو اعوذ باللہ بسم اللہ پھر پڑھ لے۔ پڑھتے پڑھتے رک گیا، اب واپس سے تلاوت کر رہا ہے تو اسے چاہیے کہ واپس اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ لے، یا صرف اعوذ باللہ بھی پڑھ لے۔ دیکھیے، غسل خانے اور نجاست کی جگہوں میں یعنی باتھ روم ہے نا، نجاست کی جگہ استنجا وغیرہ میں قرآن شریف پڑھنا
नाजायज़ है, वहाँ पढ़ने की इजाज़त नहीं है। इसी तरह जब कुरान शरीफ, है ना, देखिए यहाँ से, जब कुरान शरीफ बुलंद आवाज़ से पढ़ा जाए तो हाज़रीन पर सुनना फ़र्ज़ है कि जबकि वो मजमा सुनने की गर्ज से हाजिर हो, यानी सुनने की नीयत से आए हो तो फिर सब पर ये मतलब मामला जो है वो वाजिब रहेगा। एक का सुनना काफ़ी है अगर अलग अलग हो, अगरचे और लोग अपने अपने काम में हो। देखिए आगे, सब लोग मजमे में, यानी भीड़ है पूरी, सब बैठे हुए मजमे में ज़ोर से कुरान शरीफ पढ़ें, ये नाजायज़ है। अक्सर उर्स और फातिहा के मौके पर सब लोग ज़ोर ज़ोर से तिलावत करते हैं, कुरान खानी वगैरह में भी आपने देखा होगा, ये नाजायज़ है। अगर चंद आदमी पढ़ने वाले हो तो सब लोग आहिस्ता पढ़े। बाज़ारों और कारखानों में जहाँ लोग काम में लगे हो ज़ोर से कुरान शरीफ पढ़ना नाजायज़ है, क्योंकि लोग अगर न सुनेंगे तो गुनाह पढ़ने वाले पर होगा, जो पढ़ रहा है उस पर गुनाह होगा, क्योंकि वहाँ मसरूफ़ होंगे सब अपने अपने काम में, कौन सुनेगा। कुरान शरीफ बुलंद आवाज़ से पढ़ना अफजल है, जबकि नमाजी या बीमार या सोने वाले को तकलीफ़ न पहुँचे। इसी तरह देखिए, कुरान शरीफ को कुरान शरीफ को पीठ न की जाए, न उसकी तरफ पाँव फैलाए, न, है ना, यानी पाँव भी नहीं फैलाने, और न इससे ऊंची जगह बैठे, यानी नीचे कुरान शरीफ और कुर्सी वगैरह ऊपर, न इस पर कोई किताब रखे, अगरचे हदीस व फ़िक़ह की किताब हो, क्योंकि कुरान सबसे अफजल किताब, इसलिए सबसे ऊपर कुरान ही रहे। मसला, कुरान शरीफ अगर बोसीदा होकर पढ़ने के काबिल नहीं रहा, यानी अब पेज वगैरह फट रहे हैं, शहीद हो गए, ठीक है, तो किसी पाक कपड़े में लपेट कर एहतियात की जगह दफन कर दिया। एहतियात यानी उस जगह जहाँ आने जाने का रास्ता वगैरह ना हो, और इसके लिए लहद बनाई जाए, यानी कब्र की तरह, ताकि मिट्टी उसके ऊपर न पड़े। कुरान शरीफ को जलाना नहीं चाहिए बल्कि दफन ही करना चाहिए, यही अदब है। इंशाअल्लाह पाठ नंबर 128 में अहकाम मस्जिद का बयान, यानी जो मस्जिद के अहकाम है उसके मुतालिक पढ़ेंगे।